سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھیں۔ خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکیں۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا خیال آیا، جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اپنے اس چچا زاد عالم فاضل شخص کے پاس گئیں اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے اس خواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کہا کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کو بالکل یقین نہ آیا کہ کیا آخری نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں گے؟ ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو ورقہ بولا، آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی کی لہریں اٹھ رہی تھیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو سرزمین عرب کی عرب پتی خاتون تھیں۔ آپ حسین و جمیل، عالی نسب اور سرزمین عرب کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ قریش کے اکابرین و اشراف آپ کو کئی بار نکاح کی درخواست کر چکے تھے، لیکن آپ بار بار انکار کر دیتی۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی تھی، جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خویلدین اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ کے والد شریک ہوئے اور داعی اجل کو لبیک کہا اور جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ان دنوں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکہ کی ہر گلی و کوچہ دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسی ہی اعلیٰ فرد کی جستجو میں تھیں۔ بصد ادب سامان تجارت ملک شام لے جانے کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ بھیجا۔ اس تجارت سے پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا۔ واپسی پر غلام کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکے۔ ظہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ دوسری عورتوں کے ہمراہ بالا خانے میں بیٹھی تھی۔ دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ حیران رہ گئیں۔ آپ کی ساتھی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چل چلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کے اور کہیں نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے 2 گنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ جب غلام آیا تو حضرت خدیجہ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ تھا۔ تو وہ بولا، میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ اس غلام نے دوران سفر بہت سارے روح پرور واقعات کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور سوچنے لگیں کہ کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آخری نبی ہیں؟ پھر حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمادگی پا کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائے۔ حضرت خدیجہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتیں۔ امارات کا مزاج دوسروں سے خدمت و ادب کروانا اور دوسروں سے ایثار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ کو بتایا تو انہوں نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تو آپ اپنے محبوب خامد کے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو طرح طرح کے وسوسے دل و دماغ کو گھیر لیتے، اور آپ اپنے محبوب خامد کی تلاش میں ایک رات نکل پڑیں تو راستے میں ایک شخص ملا تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور آپ ڈر بھی گئیں کہ کہیں کوئی بدخواہ نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ میں تم کو سلام پہنچا دوں اور جنت میں ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ فطری طور پر شرافت، پاکیزگی اور طہارت کا مجسمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نے ان کی سیرت و محاسن کو چار چاند لگا دیے۔ انہوں نے اپنی ذات کو رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا کر دیا تھا۔ ساقی کوثر سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ قریش کے مظالم سے تنگ آ کر ابو طالب مجبوراً خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ یہاں محصوری کے عرصہ میں حضرت خدیجہ کی صحت بہت متاثر ہوئی، کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج اور دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم کریم شوہر اور کملی والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوب بیوی سے اس قدر محبت تھی کہ ساری عمر ان کے رشتہ داروں اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔